السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: ایک شخص نے کسی کو حکم دیا کہ تو کافر ہو جا، تو حکم دینے والا کافر ہو جائے گا، خواہ جس کو حکم دیا گیا ہے وہ کافر ہو یا نہ ہو۔ ایک آدمی کسی کو کافر ہونے کا حکم دے رہا ہے، تو جس کو حکم دے رہا ہے وہ کافر ہو یا نہ ہو وہ دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن جو کافر بننے کا حکم دے رہا ہے، کافر ہو جانے کا حکم دے رہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ کفر کو پسند کر رہا ہے، کفر سے راضی ہے، اور جو آدمی کفر سے راضی ہو وہ کافر ہے۔ مسئلہ: امام ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص کسی کو کلمہ کفر کی تعلیم دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی مرد یا عورت کو مرتد ہونے کا حکم دے گا تو بھی وہ کافر ہوگا۔ ایک بزرگ ہے امام ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کفر کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، کفریہ باتیں سکھلاتا ہے، تو کافر ہوگا۔ اسی طرح کسی مرد کو یا کسی عورت کو مرتد ہونے کا حکم دے رہا ہے، یوں کہہ رہا ہے کہ تو کافر ہو جا، تو مرتد ہو جا، تو اس طرح حکم دینے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ فرماتے ہیں امام ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ۔ مسئلہ: اگر کوئی مسلمان مشرکوں کو ان کے مذہبی ایام مثلا نوروز، دیوالی، اترائن، ہولی وغیرہ میں اس دن کی تعظیم کے اظہار کے لیے کوئی تحفہ بھیجے، خواہ وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 75-77، بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 110۔ غیر مسلموں کے بعض مشہور ایام ہیں، مذہبی ایام، ان دنوں میں وہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور اس میں میلہ لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، مختلف قسم کی ناچ رنگ کرتے ہیں وغیرہ۔ مثلا دیوالی ہے، یہ غیر مسلموں کا مذہبی دن ہے۔ اترائن ہے، ہولی ہے، یہ سب مذہبی دن ہیں ان کے۔ نوروز یہ عیسائیوں کے یہاں ہے۔ اسی طرح کرسمس ڈے اور اس کے علاوہ جو بھی ان کے یہاں مذہبی دن ہو، تو غیر مسلموں کے مذہبی دنوں میں اگر کوئی مسلمان ان دنوں کی تعظیم کے اظہار کے لیے کہ وہ یہ بہت مبارک دن ہے، بہت تعظیم والا دن ہے، تو چلو اس مبارک بادی والے دن میں اور تعظیم والے دن میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، مبارک بادی دینے کے لیے یا اس کی تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کوئی تحفہ دے، چاہے معمولی سا کیوں نہ ہو، مٹھائی دے دی یا اور کوئی چیز دے دی، تو اس صورت میں یہ تعظیم کے طور پر مٹھائیاں دینے والا یا تحفہ دینے والا مسلمان کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے غیر مسلموں کے مذہبی دنوں کی تعظیم کی، حالانکہ اللہ کے یہاں وہ معظم دن نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں عظمت والے دن اور عظمت والے مہینے اور رمضان ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، رجب ہے،
اسی طرح عظمت والے دنوں میں جمعہ کا دن ہے، رمضان کے دن ہے، اور عیدین کا دن ہے، عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ سب دن اللہ کے یہاں مبارک دن ہیں، تعظیم کے دن ہیں، عظمت والے دن ہیں۔ لیکن غیر مسلموں کے یہاں جو مذہبی دن شمار کیے جاتے ہیں، منائے جاتے ہیں، اس کی اللہ کے یہاں کوئی تعظیم نہیں ہے۔ جب اللہ کے یہاں اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے ان مذہبی دنوں کی، اس کے باوجود ان دنوں کی وہ تعظیم کر رہا ہے، اور ان دنوں کی تعظیم کے خیال سے اور ان دنوں کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے غیر مسلموں کو تحفہ دے رہا ہے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے تحفہ دے رہا ہے، تو گویا وہ ایسے دنوں کی تعظیم کا اظہار کر رہا ہے جس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسلام کے علاوہ جو بھی مذاہب ہیں وہ باطل ہیں، اور ان کے جو مذہبی ایام ہیں وہ بھی باطل ہیں۔ تو یہ غیر مسلموں کے مذہبی دن میں تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے تحفہ بھیج رہا ہے، غیر مسلم بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس سے آدمی کفر کے دائرے میں چلا جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کفر و شرک سے حفاظت فرمائے، اور مشرکین کے مذہبی ایام میں تعظیم کا اظہار کرنے سے پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے، کلمات کفر و شرک سے حفاظت فرمائے، اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔